اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پنجاب میں انکروچمنٹ کے خلاف مریم نواز صاحبہ کا تاریخی آپریشن جاری ہے اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی بھی بارش ہو رہی ہے۔ کیا یہ دکھاوا ہے یا واقعہ ہی عملی طور پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو اس پہ بات کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتوں کے لیے میں نے آج پھر تکلیف دی ہے اپنے بہت ہی پیارے بھائی شاہد اقبال بٹی صاحب سے۔ آپ ان سے واقف ہیں، میڈیا پرسن ہیں، بہت بڑی کاروباری شخصیت بھی ہے، سیاسی سماجی حلقوں میں بڑا ایک نام ہے، سوشل اینالسٹ ہیں۔ تو جی شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ میری طرف سے آپ کے سامعین، ناظرین اور خاص طور پہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستان کو میرا سلام اور پیار بھرا جو ہے پیغام کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے لیے اور ہمارے پنجاب کے لیے یہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور فیکچوئل پوزیشن پہ ہمارے۔ جی شکریہ شاہد بھائی، آمین، اللہ پاک ایسے ہی کرے۔ اچھا شاہد بھائی، ہم نور لیگ پہ تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں، بی بی مریم پہ بھی ہم نے کافی پروگرام کیے، تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن شاہد بھائی یہ ابھی جو پچھلے 76 سالوں میں پہلی مرتبہ نجائز تجاوزات کے خلاف اتنے وسیع پیمانے پر یہ جو آپریشن ہوا ہے اور اس میں نوربی جاری ہے، اس میں بی بی مریم نے جس ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں آپ سے بہت حد تک متفق ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مریم کے انیشیٹیوز میں سے نمبر 1 انیشیٹیو، ہارڈ انیشیٹیو، ٹاسک انیشیٹیو اور ٹارگیٹڈ انیشیٹیو نمبر 1 جو ہے، تو اس میں سب سے بہترین پہلا نمبر جو میں اگر دوں گا نا تو یہ ناجائز تجاوزات والے ماڈل کو اور کام کو دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 77 سال کی اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں تو مریم نے 10 ماہ میں یہ جو کام پنجاب لیول پہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لاہور، ملتان، پنڈی، گجرات یا ملتان سے ہٹ کے فیصل آباد، جتنے بڑے شہر ساہیوال وغیرہ، کوئی بھی ایسا ڈویژن نہیں ہے۔ اور یہ ڈویژنل لیول سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوتے ہوئے یہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل، ایون تحصیل لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے اور بلا امتیاز ہو رہا ہے۔ میں مریم میں بہت پسند کرتا ہوں، میری بھی بیٹی ہیں، میری بھی بہنیں ہیں اور ہمیں خواتین کی عزت کرنی چاہیے۔ جو ان کے پولیٹیکل سٹیپس ہیں وہ ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان سے جو ہے نا وہ ہم جو پیار بھی کر سکتے ہیں، وہ جو کام کرتی ہیں اگر وہ پروجیکشن پہ زیادہ زور نہ دیں اور جو انیشیٹو انہوں نے اپنے 10 ماہ میں 80 سے زیادہ وہ لانچ کر چکی ہیں، اور جس میں نمبر 1 میں نجائز تجاوزات کو کہتا ہوں۔ یہ نجائز تجاوزات آپ نے یاد ہوگا کہ یہ نون لیگ کی ہی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ ایک ٹریڈ گورنمنٹ کہلاتی ہے کہ یہ ٹریڈ یونینز کی گورنمنٹ ہے اور انڈسٹریلسٹ ہے، یہ فیوڈل والی گورنمنٹ نہیں کہلاتی۔ بزنس مین لوگ ہیں اور سارے، عمران خان بھی اس کو تانے دیتا رہا، سارے تانے دیتے رہے، لیکن ٹریڈ یونین ناراض بھی نون لیگ سے ہوتی ہے، جیسے میں اور آپ ناراض ہوتے ہیں۔ جب مسلم لیگ فاؤنڈر، پاکستان کی فاؤنڈر ہے مسلم لیگ، اب اس میں کیو نکل آئے، ایم نکل آئے، ایس نکل آئے، دوسرا ایم نکل آئے، جو بھی نکل آئے، لیکن ہے تو مسلم لیگ نا۔ تو فاؤنڈر جو ہے، جو پاکستان کے بنانے والے ہیں، وہ مسلم لیگ ہے۔ تو مسلم لیگ ایک اتحادی کمپنی کے طور پہ کام تو کرتی ہے، پارٹی کے ساتھ میں اس کو کمپنی بھی کہتا ہوں، اور ان کا زیادہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر پہ بہت ہے۔ اب یہاں پہ انفراسٹرکچر توڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا مریم نے جو انیشیٹو لیا ہے کیا وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ 100% لیگل ہے۔ ان کے چچا یہ کام صرف 10% کر پائے تھے۔ شہباز شریف صاحب نے، جب آپ کو یاد ہوگا، اورنج لائن بنائی تھی اور میٹرو کی دفعہ شہباز شریف صاحب نے بڑا ہمت اور حوصلہ کر کے، اور وہ دونوں پاکستان کے کامیاب ترین، ٹھیک ہے وہ مہنگے لگے جیسے بھی لگے، لیکن دونوں انیشیٹوز میں نہ آج تک میں بیٹھا ہوں، صرف میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا آفیشل دونوں میں،
میں آج تک میں نے اس پہ سفر نہیں کیا، اور دنیا بھر میں نے جا کے انہی پہ سفر کیا ہے، اور اپنے ملک میں اس پہ سفر نہیں کر سکے. اس پہ غریب عوام سفر کرتی ہے اور کم پیسوں میں کرتی ہے. تو انکروچمنٹ ہمارے بے روزگاری کو بڑھائے گی نہیں، بلکہ لوگوں کو یونیفارمٹی میں لا کے اور زیادہ اپرچونٹیز لائے گی. اور دیکھیں کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اور کسی بھی عوام کو قوم بننے میں جو سب سے بڑا انیشیٹو ہوتا ہے نا، وہ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسکل پروگرامز ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کا پروگرام. تو مریم ایک خاتون ہو کے اس نے، میں سمجھتا ہوں صلاح الدین ایوبی کو بھی جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دیا، اور جناب اپنے والد صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اب صرف ایک ہی ٹاسک ہے مریم کے پاس، اگر اس نے 100 میں سے اس میں سے 90 نمبر یا 100 نمبر لینے ہیں. ابھی تک تو وہ 50 نمبر لے چکی ہوئی ہے، میرے انالیسز میں وہ 50% گین کر چکی ہیں. کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور کیا یہ جو مریم کا انیشیٹو ہے، یہ جتنا مریم ٹرانسپیرنٹ اس کو مانیٹر کر رہی ہے، کیا نچلے لیول پہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہے؟ یا ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا نیوٹرل ہے اور فار آل پبلک ہے، اس میں کوئی نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی والوں کیونکہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو سبھی لوگ یا بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں یا رو پیٹ رہے ہیں یا سنڈر جاتی ہوگی، اور اس میں نون لیگ کے لوگ زیادہ ہیں، زیادہ ووٹر ہیں. اس کا افیکٹ ووٹ بینک، اگر ووٹ بینک کی بات ہوگی تو مریم ڈیمیج کر رہی ہے ووٹ بینک کو، انکروچمنٹ کو امپلیمنٹ کروا کے. اب یہ سسٹین کتنی دیر رہتا ہے، اور وہ اپنے ٹینیور میں اس کو سموتھلی اینڈ اپ کر لیتی ہیں، تو جو پاکستان ہوگا وہ روشن بھی ہوگا اور وہ خوشحال بھی ہوگا. اور پھر مریم کو پرائم منسٹر بنانے سے نہ میڈیا روک سکتا ہے، نہ ادارے روک سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ میں روک سکتا ہوں. یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے اس کا، اور اس کو ایمانداری تو اس میں دکھتی ہے ہمیں. خاتون ہے، مردوں سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہے، لیکن کیا یہ ایمانداری ان تک قائم ہے، یا نیچے ان کے جو منسٹرز ہیں اور نیچے ڈی سی، اے سی اور جتنے بھی ایسے بیوروکریٹس ہیں، کیا وہ انہی کے ویژن پہ کام کر رہے ہیں؟ اس پہ ابھی میری 20% ریزرویشنز ہو گئے. جی اچھا شاید بھائی، یہ آپ آپریشن کی بات کر رہے تھے، تو یہ جو ممبران اسمبلی ہیں اس نجائز تجاوزات کے آپریشن میں، ان کو تو اس کام سے بالکل ہی دور رکھا گیا ہے. تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ تو وہ نالا بھی ہیں، اس سے تھوڑے سے ناراض بھی ہیں. تو کیا یہ ان کو دور رکھنا یہ کوئی بہتر فیصلہ تھا؟ دیکھیں میں اگر سسٹم کو دیکھوں نا، آغا صاحب میں اور آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پیز میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں 100% ایم این اے ایم پیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھے ایم این اے ایم پیز مینورٹیز میں ہیں، میجورٹی میں کرپشن میں، جھوٹ بولنے میں، ان چیزوں میں انوالو ہیں، اور وہ کنونشنل مائنڈ سیٹ کو ٹیپیکل پولیٹیشنز ہیں. اب یہ جو انکروچمنٹ ہے، ابھی میں نے اپنی انٹروڈکشن میں جب میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یہ ڈویژن لیول سے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول سے تحصیل لیول پہ، اور تحصیل لیول سے پھر یہ ٹاؤنز اور نیچے یونین لیول پہ گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایم پی اور ایم این اے کا کام گلی محلوں کے دیواروں کو توڑوانا، جڑوانا، مرمت کروانا، یہ ایم پی ایس کا کام ہے، یا جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں اور اوپر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یہ اس کے کام، یہ اداروں کے کام ہے. جہاں پہ ایل ڈی اے، جہاں پہ ایف ڈی اے، جہاں پہ ایم ڈی اے، یہ ان کے کام ہے، یہ اداروں کے کام ہے. یہ بیوروکریسی نے، ڈی سی نے، اے سی نے، انہوں نے کرنا ہے. میرے لیے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میں جب بیٹھا ہوتا ہوں نون لیگ کے آفس میں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ساڈا کتنی زیادتی کرتی میاں، سانو تو کچھ اور کیا سی، ووٹ لے رہے سی، یہ کہتے رہتے ہیں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. Most of the MNAs, MPs, they are not happy with the مریم actions. لیکن میں مریم کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ مریم نے اگر پنجاب کا سسٹم ٹھیک کر دیا، پنجاب کے ادارے ٹھیک کر دیے، اور اس میں ایم این اے ایم پی ایس کبھی وہ ایس ایچ او پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ان پہ چلے جاتے ہیں، میں تو بہت اگینسٹ ہوں. اور میں مریم میں سمجھتا ہوں، میں اس لیے مریم کو اس بات پہ میں 100% نمبر دوں گا. اور یہی مجھے سٹائل شہباز شریف صاحب کا پسند تھا. وہ پرائم منسٹر بن کے تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن پاکستان کے بہترین چیف منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف رہے. اب مقابلہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کیا مریم اپنے چچو کو کراس کر پائے گی؟
کیونکہ شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو کراس کیا تھا. ان سے بہترین نواز شریف سے بہترین چیف منسٹر شہباز شریف تھے. اور لوگ کہتے نہیں کیونکہ اوپر وہاں سے فنڈ آ رہے تھے, بھائی ان کی قسمت ہے, اوپر فنڈ آ رہے تھے تو اوپر زرداری پہ بیٹھا ہوا ہے, کراچی کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ ٹھیک ہے, اوپر عمران خان بیٹھا ہوا تھا تو کے پی کے ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ اور یہاں پہ یہ انیشیٹو ہو رہے ہیں, یہاں پہ تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں, اور جہاں پہ اورنج ٹین کاپی ماری گئی کے پی کے میں, وہاں کے لیٹرینوں میں وہ جو پٹھان ہے وہاں چرس گانجا اور افیون بیچتے پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. The greatest work of our مریم, good luck مریم, keep it up. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پہ. میرے آپ کے اختلافات وہ چلتے رہیں گے, ٹک ٹاک کے اور سوشل میڈیا کے, وہ اپنی جگہ غلطیاں ہیں, اور جو کام ہے اس کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا. تھمز اپ فار مریم. اچھا ارشاد بھائی, آپ بات کر رہے تھے وہ ٹرانسپیرنسی کی, تو شاید میں اس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں نا کہ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ تو نظر انداز ہو گئے, اور وہ آپ نے بتایا کہ وہ ناراض بھی ہیں. تو لیکن کیا اس سے جو انتظامیہ ہے اس کو شاید بھائی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی بھائی فری ہینڈ مل گیا, اور پورے پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں سے یہ رپورٹس میڈیا پہ آ رہی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے اپنے شہر ڈسکا میں, شاید بھائی آپ حیران ہوں گے کہ یہ اصل مدے پہ تو آپ اب آئے نا, بات تو ڈسکا کی ہے. شاید بھائی اصل مدے پہ میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ اتنی بازگشت سنائی دے رہی ہے. یہاں پہ ایک دیہات ہے, قصبہ ہے منڈے کی, وہاں سے رپورٹ آ رہی ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ کوشش کی, میں نے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں سے ملا بھی ہوں, اور ان سے میں نے پوچھا بھی ہے, بلکہ ابھی مجھے ڈسکا سے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ کے بہت زبردست ورکر ہیں, ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ آغا صاحب سول کلب سے لے کے تو مین بازار ڈسکا تک جو سامنے والی سائڈ ہے وہ تو اڑا دی گئی ہے, لیکن یہ والی جو سائڈ ہے اس کے 4 دفعہ نشانات میرا تو بدل کیا گیا ہے. یہاں تک کہ اتنا شور اٹھا کہ ڈی سی او صاحب آئے, انہوں نے آگے پھر فیتا پکڑا اور انہوں نے نشان لگائے. پھر ان کے اگلے دن نشانات جو ہیں وہ غائب ہو گئے, اور پھر نئے لگائے گئے, پھر وہ بھی غائب ہو گئے, پھر اس کے بعد پھر لگائے گئے. تو یہاں پہ تو ایک نوٹوں کی برسات ہو رہی ہے, اور مشینیں دکھا دکھا کے لوگوں سے پیسے بھی لیے جا رہے ہیں, اور 3 ملازمین جو ہے وہ معطل بھی ہوئے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید بھائی آپ یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ کیا وہ نیچے والا عملہ ان کے ویژن کے مطابق چل رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا پنجاب حکومت کو ایڈوائس کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو اپنا تجزیہ اوور آل دوں گا کہ کام بہت اچھا ہے, گریٹ انیشیٹو ہے, پاکستان کا مشکل ترین کام ہے, قوم کو سدھارنے والا کام ہے. انلیگل جو ہے انکروچمنٹ پہ قبضہ چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور یہی ایم این ایم پی ایز اور یہی ڈی سی اے سی, یہی ایس ایچ او ایس پی اور اے آئی جی کے ناموں کے ساتھ اب پیکا آ چکا ہوا ہے میرے, اور آپ کی یہ پرابلم نہ ہو جائے. یہ ساری باتیں زیادہ آپ بھی اب بات کر رہے ہیں. میں یہاں تک تو ایگری ہوں کہ مریم کی حد تک ٹرانسپیرنسی ہے, اور چونکہ اس میں ایم این ایم پی ایس انوالو نہیں ہوئے, کیونکہ ان پہ الزامات لگتے ہیں کہ ایم این ایم پی ایس پیسے لے کے تتر بتر کرتے ہیں, 10% لیتے ہیں, کوئی 5% لیتے ہیں. اسی لیے مریم نے ان کو دور رکھا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے, کیونکہ پہلے ووٹ بینک نون لیگ کا بڑا ڈاؤن فال میں موجود ہے, اور مریم اس کو اپلفٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایم این ایم پی اے کے ساتھ وہ صلح رحمی کر رہی ہے, ان کو بچا رہی فیوچر میں, اگر انہوں نے اس بزنس میں رہنا ہے, پالیٹکس کے بزنس میں رہنا ہے, اور نون لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, تو وہ پالیٹکس سیکھیں, نہ کہ وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے پالیٹکس میں آئیں. وہ سروس ٹو دا ہیومینٹی پہ کام کریں, ان کا کوئی کام نہیں ہے اداروں کے اندر انٹرفیئر کرنا. لہٰذا میں اس چیز کو ڈیکلائن کرتا ہوں. ہاں اے سی ڈی سی نیچے آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ پٹواری, یا آپ قانون کو کہہ لیں, یا نیچے کس موضوع میں کون سی, یہ ساری چیزیں مجھے یہ بتائیں. ڈسکے میں وہاں پہ 2 نمبر مارکیٹ ہے, سلافہ بازار بڑا مشہور ہے, اور وہ بڑی انکروچمنٹ تھی. ہمارے دوست بھی جرمنی میں نون لیگ کے بٹ صاحب ہوتے ہیں, ان کا سارا مریم میٹ ان کا اڈا شڈا اڑا تو نہیں دیا انہوں نے, کہیں بڑے نون لیگ کے شدائی ہیں.
آج کل مجھ سے رابطے میں نہیں ہے 2 ماہ سے، مجھے لگتا ہے وہ ناراض ہیں، ان کے اڈے چھڈے اڑا دیے گئے، ان کے ہوٹل چھوٹل لگ رہا ہے مجھے ڈس کے، ایسا ایک کام سائڈ ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک سائڈ سے تو اڑا دیا گیا ہے، لیکن دوسری سائڈ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ نشان کھیل رہے ہیں، کوئی 4 دفعہ وہاں پہ نشانہ ہاں لگ جی، گیا۔ یہ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہمارے اگر ایک دکاندار اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرے، اس نے غلط دکان خرید لی، میں نے 2 نمبر گاڑی لے لی، میں بیوقوف بن گیا، کیا ہماری ایمانداری صرف گورنمنٹ ہمیں کہے گی تو ہم ایماندار ہوں گے؟ یا جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کروڑ روپے آفر کی جا رہی ہے کہ میری چھت کو رہنے دو، اس کی چھت اڑا دو، یا اس کے موزے چینج کر دو، اس کی میجرمنٹ کو چینج کر دو، آپ یہی بات کر رہے ہیں نا؟ تو یہ میجرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے یہ پاکستان ہے نا، تو 77 سال کا گند 77 مہینوں میں بھی ختم نہیں ہو سکتا، تو مریم کی ہمت نہیں ہے کہ وہ 7 مہینوں میں، ابھی اس انیشیٹو کو لانچ ہوئے 7 ماہ نہیں ہوئے، تو اب جی ہاں 70 سال اور 7 ماہ کا کمپیریزن میں آپ مجھے یہ بتائیں، 70 سالوں میں بندہ پیدا ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھا ہو کے مر کھپ جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری عوام جو ہے، جس کو قوم بنانے کی کوشش مریم نے انیشیٹو کی ہے، کوئی 80 میں سے اس کے 10 انیشیٹو ایکسٹراڈنری، اور حسن نثار تک بندہ جو 24 گھنٹے گالی گلوچ کرتا ہے ان کے بارے میں، اس نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہوا ہے کہ یار وہ مریم، کیونکہ دیر از نو کمپیرزن آف مریم وتھ گنڈا پور، مراد علی شاہ، اور پہلے جو ہے محمود کا کوئی کمپیرزن نہیں، اس کا کمپیرزن اپنے باپ اور چچے کو ساتھ ہے، اس کا کمپیرزن بنتا ہی نہیں کام۔ جی ہاں لہٰذا میں دسکا کے لوگوں کو آپ کے توسط سے، اور میں مریم باجی کو یہ کہوں گا کہ اگر وہاں پہ کوئی نیچے پٹواری، قانون گو، تحصیلدار کوئی ایسے کام ملی بھگت میں پیسے لوگوں سے گریب کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہی جو 20% میں نے کہا 80% میں کریڈٹ دیا ہے، 20% یہ میرے ریزرویشن ہیں، تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو، میری پروگرام ان کے گروپس میں چلا جاتا ہے، ان تک یہ بات پہنچ جائے گی، اور میں جب ملوں گا بھی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں اور اس کام کو واچ کر رہے ہیں، میں ان تک بھی یہ بات پہنچا دوں گا کہ اے سی ڈی سی اور جو بیوروکریٹس کرپٹ قسم کے، ہر بندہ نہیں ہے جو ان چیزوں میں انوالو ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قرار واقعی سزا دینی چاہیے کہ ان کو، ان کی 7 نسلیں، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا قانون پاس ہو جائے کہ گورنمنٹ کا ملازم اگر رشوت لیتے دیتے پکڑا جائے تو اس کی 7 نسلوں میں سے گورنمنٹ کے جاب میں، اور ان کے جتنے رشتے دار ہیں سب کو سنپ کر دیا جائے، تاکہ ایسا رول آ جائے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرنے والے جتنے بھی اینالسٹ ہیں، ان کو وی لاگ ان کے بند کر دینے چاہیے، ان کے یوٹیوب چینل بند کر دینے، جو ٹیلی ویژن پہ کما رہا ہے وہ یہاں نہ کمائے، اور جو یہاں کما رہا ہے وہ سچ بول کے کمائے اور کھائے، اور قوم کی بھی خدمت کرے اور اپنی بھی خدمت کرے۔ لہٰذا جو اے سی ڈی سی، تحصیلدار، چوکیدار، وہاں کے جتنے بھی آفیشل لوگ ہیں، اگر ڈسکا میں اور ڈسکا کے علاوہ اور بھی بہت سارے، یہ چھوٹے شہروں میں ہو رہا ہوگا، بڑے شہروں میں نہیں ہو سکتا، میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں، میں روشن پاکستان کا چیئرمین ضرور ہوں، لیکن میں اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ گارنٹی ہے کہ مریم اور منسٹر لیول پہ یہ کام نہیں ہو رہا ہوگا، یہ نیچے ڈپارٹمنٹل چھوٹے لوگ شاید جھاڑی لگانے کے لیے کر رہے ہوں، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ اگر قوم کو قوم بنانے کا وقت آ چلا ہے، عوام ایک قوم میں کنورٹ ہونے لگی ہے، تو عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ رشوت آفر کر کے ایسے کاموں پہ ڈلنا چاہیے، ان کو سر نگوں کر کے حق حلال کی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کتنے برتر ڈالے گا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، یہ وقتی ہیں اور یہ وقتی چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ ایم این اے ایم پی ایس کو ریکویسٹ کرنے کی بجائے وہ اللہ کو ریکویسٹ کرے اور اپنا دل صاف کرے، اگر ان کی زمین انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کو واپس کرے، اور اگر گورنمنٹ نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو کورٹ میں لے جائیں، بات ختم ہوگی۔ یہ سیدھا سیدھا کام ہے، اس میں if and buts والا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں شاید بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا شاید بھی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جیسے ناجائز تجاوزات کا آپریشن ہے، تو اس آپریشن میں انہوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے، بڑی جرت دکھائی ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور اس سے ووٹ بینک بھی ظاہر ہے ناراض ہوئے ہے۔ لیکن نون لیگ جو ہے، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی پچھلے 1.5 سال میں بی بی مریم نے جتنا کام کیا ہے یہ اتنا گزشتہ 300 سال میں نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حسن عسکری صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نون لیگ کے پاس کوئی لانگ ٹرم ایجنڈا نہیں ہے، یہ بی بی مریم صرف وہ چیزیں کر رہی ہے جس کی وقتی طور پر تشہیر کر سکے۔
تو شاید بھی اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ حسن عسکری وہی نہیں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، انہی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. ان کی عمر کیا ہوگی؟ 80+ میں. جی ہاں. ٹھیک ہے، بڑے کوالیفائڈ آدمی ہیں، چیف منسٹر بھی بنایا، اور اس میں ان کو بنوانے میں اگر پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا، اداروں کا ہاتھ تھا، تو نون لیگ کا بھی ہاتھ تھا. ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے عسکری صاحب کو. ٹھیک ہے، وہ آپ اگر آپ کہیں نا مریم غلط کام کرتی ہے، ٹک ٹاک بناتی ہے، مریم پروجیکشن اپنی تصویریں لگاتی ہے، بھائی کام کو تو اپریشیٹ کریں. اگر حسن نثار جیسا ناقد جو ماں بہن انتا ہے سب کی، اگر وہ کہہ رہے وہ کام ٹھیک کر رہی، تو حسن عسکری صاحب کی کیا اوقات ہے؟ مجھے پہلے یہ بتائیں نا. وہ کون سے کہاں سے؟ ان کو تو وہ تو خود چیف منسٹر ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ ایک سائیکل کا ٹھیکہ نہیں ختم کروا سکے. 3 ماہ وہ کیئر ٹیکر رہے، اور مریم کو کہتے ہیں کہ جی وہ شارٹ ٹرم. ان کو نہیں پتا اگر وہ اکانومسٹ ہے کہ اگر ورکنگ سٹائل آف ایوری کارپوریٹ اینڈ آرگنائزیشن، کسی بھی ملک کی ترقی شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں ہوتی ہے. کچھ شارٹ ٹرم کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ میڈیم ٹرم کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم کے پروگرام ہوتے ہیں. تو اس نے مریم، اس کے پاس جو بھی بیوروکریسی ہے وہ اس کو جو گائیڈ لائن دے رہی ہے. ہاں میری ریزرویشن ہے کہ مریم کو 10 انیشیٹو لینے چاہیے تھے اب تک، اور 10 کے 10 جو 50% پہ ہونے چاہیے تھے اسٹارٹ اپ ان کا، وہ زیادہ لے چکی ہوئی ہے. آپ زیادہ کی بات کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ نہیں کرنے چاہیے، وہ دھڑا دھڑ انیشیٹو لیے جا رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میمن والی پالیسی ہے کہ زیادہ کام کر دو، کوئی 10 بھی رہ گئے تو نام ہو جائے گا. تو اگر تھوڑے سٹارٹ کر دیا اور کم سے کم کام خراب ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ کو 5 سال رہنے کی ابھی تک امید نہیں ہے، تو مریم تو لانچ کر رہی ہے. کل اس کے کریڈٹ میں جانا ہے کہ اس نے یہ انیشیٹو کیے ہیں. سارے پاکستان کی صوبائی حکومتیں ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 300 سال کی میں بات نہیں کرتا ہوں، پھر تو وہ اپنے چچو کو بھی چھوڑ دے، باپ کو بھی. میں ایسے کام نہیں ہے. مریم کا کمپیریزن اگر چیف منسٹر سے کیا جائے تو پچھلے 70 سالوں میں کسی بھی صوبے کے کسی بھی چیف منسٹر نے اپنے 6 سے 10 ماہ میں، ابھی 1.5 سال نہیں ہوا، 6 سے 10 ماہ ہوئے ہیں، 6 سے 10 ماہ میں ان کو جا کے 26 فیبری کو انہوں نے حلف لیا تھا. 26 فیبری کو ان کے جا کے پورے ہوں گے، 1 سال پورا ہوگا، پھر میں اور آپ ایک پروگرام کریں گے کہ انہوں نے سینچری کرنے کے بعد کتنے پرسنٹیج پہ کس کس کو لے کے گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں، نجائز تجاوزات ختم ہوں گی تو پاکستان میں ہر گریب محلے کی سڑکیں کھلی ہوں گی، پیدل چلنے والوں کو فائدہ پہنچے گا، ہماری پالوشن ختم ہوگی، انکروچمنٹ ختم ہوگی، پرائیویٹ چنچی ختم ہوں گے، لوگ ریزنیبل. پہلے ہم ٹانگوں پہ سفر کرتے تھے، آپ کا ڈسکا ہو یا ہمارا لاہور کا راوی روڈ ہو، ہم ٹانگوں پہ جاتے تھے شالمی تک، پھر ہم سائیکلوں سے ٹانگوں پہ آئے، ٹانگوں سے ہم رکشوں پہ آئے. اچھا پھر پاکستان کی بیڈ لک دیکھیں کہ رکشوں سے ہم ڈیموٹ ہو گئے. ہم رکشوں سے اوبر اور کریم پہ جانے کے بجائے چنچی ہر شہر میں زیادہ گھس گئی. آپ مجھے بتائیں ڈسکا میں چنچی زیادہ ہے یا اوبر اور وہ زیادہ ہے، ٹیکسی زیادہ ہے؟ لہٰذا ایک یلو کیب، انہوں نے، ان کے باپ نے تو یلو کیب آج سے 20-25 سال پہلے شروع کر دی تھی. وہ ویژن تھا، اس کو ویژنری کہتے ہیں. آپ ان کو ان کے ذمہ لگے یہ چور ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے جی، جو ویژنری لوگ تھے جنہوں نے موٹر وے بنا دیا، آج وہ لڑائی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ آپ سکھر سے لے کے آپ کراچی تک موٹر وے نہیں بناتے. پہلے کہتے تھے چور ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اب موٹر وے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو اس شہرات کو کیوں نہیں بناتے. یہی عمران خان گالیاں دیتا تھا اور پر اسکوائر فٹ ان کے چٹے بٹے نکالتا تھا نون لیگ کے. آج وہی موٹر وے کی باتیں ہو رہی. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے، عسکری صاحب ہوں، ٹھسکری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس عمر میں ان کو اللہ توبہ کرنی چاہیے. کوئی مکہ مدینے جا کے اپنی کوئی ایسے لوگوں کو وہ سفارشیں کر کے پیڑ وہ اینالسٹ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کرے نا فری میں جا کے پروگرام، اپنا پیسہ خرچ کرے تو لگ پتہ جائے گا. ان سے تو گاڑی میں بیٹھا نہیں جاتا. ان کو اسی عوام نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو میں تو بہت تکتا ہوں ان کی اس بات پہ. ان کو مریم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو کرٹیسزم والی بات ہے، دودھ کے اوپر تصویر لگانے والی، نواز شریف کے نام سے اسپتال بنانے والی، آئی ٹی یونیورسٹی، وہ ساری وہ مجھ سے زیادہ کسی بندے نے کرٹیسائز نہیں کیا. نون لیگ والے مجھ سے ناراض ہیں اس بات پہ، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ سڑکیں کھلیں گی، یہاں پہ بسیز آئیں گی، بسیز آئیں گی، میرے اور آپ کے پیسے بچیں گے. میں کہتا ہوں پاکستان میں گاڑیاں جو ہے نا 1000 سی سی اور 1500 سی سی سے گاڑی اتنی مہنگی ہو جانی چاہیے، جو سنگاپور عمران خان بنانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کی انکم کے حساب سے آپ گاڑی لے سکتے ہیں، آپ پلاٹ لے سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ دوسری گاڑی نہیں نکلوا سکتے اور ضبط ہو جائے گی. یہاں پہ گاڑی اتنی مہنگی ہو جانی چاہیے کہ لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا چاہیے. آپ اور مجھے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کب ہوگا؟ جب ہماری ٹانگوں سے اور چنکیوں سے جان چھوٹے گی. لیبر کلاس ان کو اپ گریڈ نہیں کرنا, ساری زندگی انہوں نے ٹانگیں اور چنکی چلانی ہے. ٹھیک ہے, آٹو رکشا آنی چاہیے, بسز چلنی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ یہ میدان ختم ہو گئے, ہمارے بازار ختم ہو گئے, ہمارے اسکولوں میں بھینسیں مانگنی شروع کر دی. ہماری قوم جو 70 سالوں میں کہاں ایلان مسک جو ہے وہ مریخ پہ زندگی تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چائنا نے کیا کچھ کر دیا, اے آئی سے زیادہ بڑی چیز لے. اور ہماری عوام نے ایسے کچھ لیڈرز کو لا کے, ایسے پولیٹیشین کو جو 70-80% صرف یہ ان کا کام ہی کھانا پینا ہے, ان کو لا کے یہ ساری چیز دے دی. میں تو کہتا ہوں قوم کو اگر اسکلڈ پروگرام دے دیا جائے, اور یہ بسیز اور یہ ٹرانسپورٹیشن پاکستان کی سڑکوں کے بعد, سڑکیں تب ٹھیک ہوگی, انکروچمنٹ ختم ہوگی, سڑکوں کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے تو میری اور آپ کی بچت ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ہمیں یہ نہیں فیل ہوگا کہ 1 روپیہ پیٹرول بڑھ رہا ہے, یہ کم ہو رہا ہے. پھر ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. یہ پٹواری ختم ہو جائیں گے, یہ تحصیلدار ختم ہو جائیں گے, یہ 2 نمبر لوگ ختم ہو جائیں گے. جیسے آپ نقشہ نویس ختم ہو گئے ہیں, وہ ٹیکس لینے والے جو موٹر سائیکلوں کے ٹیکس بیچتے تھے 30 روپے میں, وہ ختم ہو گئے. یہ جاب لیس نہیں ہوئے, یہ کام ہی 2 نمبر تھے. جو ایجنٹس دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, آپ اور میں پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں, کوئی ایجنٹ نہیں ملتا تو اچھی بات نہیں ہے. پاسپورٹ چاہے اس کی فیس 10,000 ہو جائے, تو آپ ایجنٹ کو دے کے پاسپورٹ بنوائیں گے, 2 نمبر کام نہیں ہے. تو بہتر ہے آپ ایسے طریقوں سے, لوگ کہتے ہیں جاب لیس ہو گئے. جب آپ 2 نمبر کام کرتے تھے تو اس میں جاب کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یہ تو مریم ایسے کام کر کے, اللہ کرے یہ کام تو عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا. اگر مریم ایسے کام کر رہی تو مریم کو دعا دینی چاہیے. تو وہ لوگوں کو رشوتوں سے بچا رہی ہے, وہ لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا رہی ہے. تو لہٰذا عسکری صاحب کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ضرور اس کو کرے. شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں, میڈیم ٹرم بھی ہوتے ہیں, لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں. اب یہ میں اور آپ مل کے ایک ساتھ بعد, میرا آپ کا وعدہ ہے کہ ہم پروگرام کریں گے, چاہے 2 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے, اور ریویو میں کروں گا مریم کا, بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ اور سوشل ایکسپرٹ, کہ مریم نے کیا کچھ کیا ہے. آج کی ڈیٹ تک پورے پاکستان میں دا بیسٹ چیف منسٹر آف پاکستان از مریم نواز. جی ہاں شاہد بھائی. اچھا شاہد بھائی, جو آپ کے دوست ہیں جناب شوکت بسرا صاحب, ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تنخواہوں کے لیے تو پیسے کوئی نہیں, اور صوبہ جو ہے مالیاتی بحران کا شکار ہے, اور بی بی مریم ہر روز نئے منصوبے کا اعلان کر دیتی ہے, تو پیسہ کہاں سے ہے؟ اچھا, یہ مریم نے ابھی تک یہ تو نہیں کہا کہ میں 1 کروڑ جو ہے نا وہ نوکریاں دوں گی اور 50 لاکھ گھر بناؤں گی. یہ لفظ تو میں نے نہیں سنے. ہاں, یہ نہیں کہا. 1 بلین ٹری لگاؤں گی, یہ بھی مریم نے نہیں کہا. وہ جو کچھ کہہ رہی ہے تھوڑا بہت کر رہی ہے. اچھا بسرا صاحب پہلے تو بتائیں, یہ وکیل ہیں, یہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, یہ اپنی وکالت, یہ میرے وہ یار ہیں کہ میرے واقعی یار ہیں, آپ نے صحیح کہا. چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, میں کیا کہوں, پھر کہیں گے بھٹی صاحب آپ نے لو پروفائل بات کر دی. بسرا صاحب 10 سال پہلے بلاول بھٹو ان کی جان تھے, ان کے وہ بلف تھے. آج وہ عمران خان صاحب پہ جب ان کو ٹکٹیں نہیں ملتی, ان کا بھی وہی حال ہے جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے اینکرز ہر 3 ماہ بعد ان کی نوکری چھوٹ جائے نا تو نئی چینل پہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ وہی کریکٹر لیس ہوتے ہیں, اور آپ کی اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سال میں دیکھیں کہ 4 مختلف چینلز پہ بیٹھ کے وہ میری اور آپ کی اور لوٹائزم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. اسی طرح خاص طور پہ اپنی پارٹیز کو بدلنے والے لوگوں کو, شیخ وقاص ہو یا بسرا صاحب ہوں, یار ان کو تو کم سے کم شرم آنی چاہیے نا. یہ کسی کو کریٹیسائز نہ کریں, سسٹم کو کریٹیسائز کریں. یہ عمران کو بھی کریٹیسائز کریں کہ عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو عمران خان کے پاس کہاں سے آئے تھے بتائیں نا ذرا. پیسے تو آئی ایم ایف دے رہی ہے. آئی ایم ایف جب پیسے دے گی, اس کو میں کسی پروجیکٹ پہ لگا کے اس کو پروڈکٹیو کروں, یا اس کو میں کمیشنوں میں کھا لوں, جیسے کے پی کے میں کھائے جاتے ہیں پیسے. کیا گروتھ ہے کے پی کے کی؟ بتا دیں مجھے, کیا ڈیولپمنٹ ہے وہاں کی؟ وہاں پہ کون سے روزگار ہیں؟ شہر کی نہریں بہا دی انہوں نے. جو پروجیکٹ شروع کیے تھے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. یعنی اب آپ کو وہاں پہ جو پرویز صاحب ہیں وہ بہترین چیف منسٹر نظر آتے ہیں, اور باقی سارے فارغ ہیں.
یہ چٹا کالا جو بھی تھے، بزدار ٹائپ، بزدار پلس، اس قسم کے جو رکھے. آپ خدا کا خوف کریں. بسرا صاحب کاؤنسلر تو بن نہیں سکتے اور کہتے ہیں میں فارم 45 کا ایم پی ہوں اور 47 والا جو ہے میری سیٹ کو جیت کے بیٹھا ہوا ہے. پہلے اب بلدیاتی الیکشن لڑ کے کوئی بنے نا، ذرا کاؤنسلر بن کے دکھائیں. اب مریم کے ہوتے ہوئے پنجاب میں اگر یہ 1 سال مریم 2 سال نکال گئی نا، 1 سال یہ اور 1 سال اگلا، تو مریم میں پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے ایم کیو ایم کا خاتمہ نہیں ہوا سندھ میں، پی ٹی آئی کا بھی خاتمہ ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مریم اگر 2 سال سے ریوائو کر گئی. اب میں اتنا جادوگر نہیں ہوں، میں اتنا پامسٹری کا یقین نہیں رکھتا، نہ مجھے کوئی کان میں پھونک مارتا ہے کہ وہ کرے گی نہیں کرے گی، کیونکہ میں عمران سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. عمران صاحب لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں. وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ میں نہیں کھیلنا، میں نہیں کھیلنے دینا، میں نہیں کھیلنے دینا. تو لہذا وہ لاشیں کس دن واقعی نہ گر جائیں. ابھی تو فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں. جس دن اس نے عمران خان نے عوام کی لاشیں اس کو 50-100 مل گئی نا، تو عمران نے پاکستان کو وہ جو 3 ٹکڑوں والا فارمولا وہ لے کے پیدا ہوا ہے نا، اس پہ وہ عمل ہو جائے گا. چاہے آج مجھے پی ٹی آئی والے ساری رات نہ سو سکے میری یہ باتیں سن. میں نے نون لیگ کو جتنا پچھلے 1 سال میں رگڑا لگایا ہے اتنا میں نے عمران خان کو رگڑا لگایا ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب باز آتے ہی نہیں ہیں. ان کے بریڈ میں، ان کے جراثیم میں ہی انتشار. تو انتشاری آدمی پاکستان کے ساتھ مخلص کیسے، میں ان کو غدار نہیں کہہ سکتا لیکن میں ان کو مخلص بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ عوام کے اندر بہت بڑا تجال ہے اور تجالی انتشاری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انتشاری پارٹی کو پاکستان میں تو کہتا ہوں کہ میں طارق صاحب سے بہت ناراض ہوں. انہوں نے 2 پریس کانفرنسز کی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہم بین کرنے لگے ہیں، تو میں بھول جاتا ہوں. اب میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ تسی پیکا کاڑے تھے اپلائی ہوئے یا نہ ہوئے، یا کہ تسی پیکا پھیکا کرتا ہے. طارق صاحب مینو وہ جڑے تسی 2 پریس کانفرنسز کیتیاں سی نا ساڑا یار بن کے کہ اینو بین کرنا ہے، کدوں کرو گے بین؟ جے بین ہونا نہیں سی تو پھر تسی 2 پریس کانفرنسز کیوں کیتیاں سی؟ اگر بار بار وہ پاکستان کی ریاست کو اٹیک کرتی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ رہے نہ رہے، پیپلز پارٹی رہے نہ رہے، لیکن وہ ریاست پہ اٹیک کیوں کرتی ہے؟ کیا یہ ملک ہے؟ لہٰذا اس ملک میں جو بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے، اگر عمران نے بھی اچھے کام کیے ہوتے میں تعریف کرتا. عمران کا بہت بڑا کریڈٹ کارڈ کا انیشیٹو تھا، یہ ہیلتھ کارڈ والا بہت بڑا انیشیٹو تھا، لیکن وہ اس کو نہیں سنبھال سکا اور بیڑا غرق کر دیا. اس نے بہت بڑا تھا، اس کا ایکسپورٹ والا بہت بڑا انیشیٹو تھا، لیکن وہ اس کو نہیں سنبھال سکا اور کرپشن میں انوالو ہو گیا. اور وہ پراپرٹی والا بھی بہت بڑا انیشیٹو تھا، لیکن پراپرٹی کے اندر سے القادر پیدا ہوگی اور القادر کے اندر سے گوگی پیدا ہوگی اور گوگی کے اندر سے وہ بہت سارے گوگے نکلنا شروع ہو گئے اور گوگے سے وہ چوگے ہو گئے اور چوگے سے وہ دوندے ہو گئے اور دوندے سے وہ سارا کچھ کٹا، مچھلی، بلی، کتا، وہ انڈے، وہ سب کچھ نکل آئے. نہیں نکلا تو پاکستان میں عوام کے لیے کوئی اچھا کام نہیں نکلا اور عوام جو ہے وہ قوم نہ بن سکی. عوام کو اور ڈیگریڈ کر دیا، 4 کروڑ لوگوں کو یعنی غریب کر دیا. اور اس غربت کو ختم کرنے میں اگر فارم 47 کی گورنمنٹ کچھ کوشش کرنے لگی بغور ان کے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ کیئر ٹیکر بھی کر سکتے تھے. کیئر ٹیکر بھی گورنمنٹ اگر 3 سال رہتی وہ بھی کر سکتے تھے. اگر شہباز شریف کر رہا ہے تو ان کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ اگر غلط کام کرے گا تو ہٹ جائے گا 3 سال بعد، عوام خود ہی ہٹا دے گی، ان کو گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر 3 سال کے بعد اگر پاکستان میں مہنگائی ختم نہ ہوئی اور پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 3% نہ ہوئی تو نہ نواز شریف رہے گا نہ شہباز شریف رہے گا، ایون مریم کی بھی ساری ایفرٹ ختم ہو جائے گی. تو عمران کو انتشار بنانے کی کیا ضرورت؟ کیوں بندے مروا رہا ہے؟ کیوں فوجی مروا رہا ہے؟ فوجوں کو مروانے میں اس کا انتشاری بیانیہ شامل ہے. یہ پاکستان کی آرمی کو پالیٹکس میں انگیج رکھتا ہے کہ میں ان سے مذاکرات کروں، وہ ان کی ٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، ادھر سے پاکستان پہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کی فوج کو ویک کرنے میں تو نیازی کا ہاتھ ہے اور کسی کا ہاتھ نہیں. جی اچھا ارشد بھائی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نجائز جائیداد کے آپریشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اور چلے کہیں کہیں پرابلمز آ رہی ہیں. ارشد بھائی بہت سارے منصوبے آئے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید بھائی یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے
اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا یہ ارادتاً ہو رہا ہے یا غیر ارادی طور پر ہے، یا اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو شکایات ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہی ہیں، تو کیا اس میں کوئی وقت آ گیا ہے کہ اس میں بھی کوئی اصلاحات کی جائے؟ اچھا، دو ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ صرف پولیس کی بات کر رہے ہیں. میں جو میرا تجربات ہے، جو میں بیٹھتا ہوں کھلی کچہریوں میں ان کے ساتھ، یا کبھی کبھار کو ٹائم نکلتا ہے تو میں کوشش تو میری ہوتی کہ میں پولیٹیکل چیزوں میں نہ جاؤں، لیکن چونکہ وہ میرے تعلقات ایسی ہیں، میرا بزنس ایسا ہے کہ مجھے کبھی کبھار ٹائم دینا پڑ جاتا. تو میں بالکل فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں دو شکایات بہت ہیں ہمارے پنجاب لیول پہ، اور میں ایم پی ایس لگتا ہے کہ وہ کاؤنسلر بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ ان کے ورکر ہیں. ایم پی ایس کے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے کچہری، تھانے اور وابدہ کے کام کروانے. کچہری، تھانے اور وابدہ کے کام، یہ دو محکمے ناسور بن چکے ہیں. مریم نے جس طرح انیشیٹو لیا ٹرانسپورٹیشن پہ، یا وہ ہیلتھ پہ لے لی ہے، اس کا بھی کریڈٹ ہم بھول رہے ہیں، اس پہ بھی پورا ہمارا پروگرام بنتا ہے. جی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران رفیق دونوں کے ساتھ بڑی اچھی شناسائی، آپ دیکھتے رہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور میرے دوست کے بھی وہ دوست ہے، اور میرے ڈائریکٹ دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ میں بہت رول پلے کیا ہے. ہیلتھ میں بھی میں مریم کو 100 میں سے 50 نمبر دیتا ہوں، اور میں مریم کو ایجوکیشن میں بھی 100 میں سے 50 نمبر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں ٹرانسپورٹیشن میں مریم کو 80 نمبر دے رہا ہوں. نجائز تجاوزات میں 80 نمبر، اور ٹرانسپورٹیشن میں 50 سے 60 نمبر میں نے کر دیے ہیں. جب وہ چل جائے گی تو انشاءاللہ تعالی. جہاں تک بات رہی کہ آپ نے کہا پولیس، تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم یہ تھانے بہترین بننا شروع ہو گئے. تھانے بہترین بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان میں اے ٹی ایم بھی آ گئے، تو کیا اے ٹی ایم پہ ہمارے یہاں ڈکیتیاں نہیں ہوئی؟ پوری دنیا میں ہوتی، لیکن پاکستان میں زیادہ ہوئی. ہمارے یہاں شعور نہیں ہے. پولیس میں بڑے پیٹوں والے ان پڑھ جاہل اے ایس آئی، یہ اس میں اس کی گائیڈ لائن چینج کرنی پڑے گی. میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پولیس ریفارمز کی جو نعرے لگتے تھے نا، کاش کہ یہ سب کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو فارغ کیا جائے، نئی بھرتی کی جائے، اور ان کا ریکروٹمنٹ کرائیٹیریا ہو. یہ بھرتی کا لفظ اتنا ذلیل و رسوا والا لفظ ہے، لگتا ہے بھرتی کا مطلب ہے کہ پیسے کی بھرتی دو تو ایسے ہی لگ جاؤ یا کانسٹیبل لگ جاؤ، تو پھر اس کے بعد لوٹ مار پا. جیسے ڈولفن بنی اور خراب ہو گئی، جیسے وارڈن بنے اور خراب ہو گئے، یعنی وہ بھی اس رنگ میں دھس گئے. یعنی یہ بہترین تھے، جیسے موٹر وے پولیس بہترین تھی اور ابھی تک اس نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا ہوا ہے. لیکن ڈولفن نے، ایلیٹ فورس نے، اور ہمارے پولیس کے اندر یہ جو ہے، یہ اب اس میں ان کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، کوئی ریلوے کی پولیس ہے، کوئی ایف آئی اے والی پولیس ہے. تو پولیس ریفارمز کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، اور پچھلے کئی سالوں سے مریم ان کو نہیں چھوڑ رہی کہ ان کو جانے دیا جائے فیڈرل میں، اور ان سے کام لے رہی ہے. انہوں نے بہت اچھی انیشیٹو کی ہے، انہوں نے میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا، اور عمران کی کمر توڑی ہے انہوں نے مل کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ. لیکن کیا انہوں نے پولیس ریفارمز کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. پاکستان میں مریم کا سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے نا، زمینوں والے کام تو ہو گئے، چلے جی، فردیں کم ہو گئی، پٹواریوں کی نوکری ختم ہو جانی چاہیے، سارے محکمے ڈیجیٹل ہو جانے چاہیے. پولیس تو ڈیجیٹل نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پولیس سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں پولیس ایک کمی کمین ہے، ان میں غیرت نہیں ہے، پولیس والے 2 نمبر لوگ ہیں، چاہے وہ ٹاپ پہ ہیں، ٹاپ ٹو باٹم تک ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ لٹیرے اور ڈکیتی ہے 90% ہیں بھی، 10% بہت اچھی ہیں. لیکن پولیس کو ہم اس لیے اگنور کر رہے ہیں کہ ہمارے فوجی جو ہے نا، انہوں نے ریپلیس کر دیا. ہم چاہتے ہیں پولیس ختم ہو جائے، ہمارا ہر پولیس والا ہمیں فوجی نظر آئے، یعنی ان کی گرومنگ ایسی ہو. تو کیا اگر ہماری فوج کی ٹریننگ ہو کے ریکروٹمنٹ کا ایک کرائیٹیریا اور ان کی ایک گائیڈ لائن ہے، تو میں نے آج تک ٹیلی ویژن پہ کسی آئی جی کو، ڈی آئی جی کو اور ایس ایس پی کو گائیڈ لائن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی پروگرام میں کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی پولیس کا سینئر بندہ ہو جو ان کی اکیڈمی چلاتا ہو، پولیس لائنز کا بندے آئیں اور وہ گائیڈ لائن بتائیں کہ 70 سالوں میں پولیس کی گائیڈ لائن کہاں سے شروع ہوئی تھی، کتنی امپروومنٹ ہوئی؟ تو سب سے زیادہ امپروومنٹ پولیس کو ضرورت ہے.
اگر مریم نے جس طرح انکروچمنٹ میں یہ کام کیا، اگر پولیس کو ٹھیک کرتے، اس نے وردی بھی پہن لی، آپ کو یاد ہے نا بڑا وہ وائرل ہوا تھا کہ اس نے وردی پہن لی، تو کاش اس وردی کے تقدس کو پامال ہونے سے مریم باجی بچائیں اور پولیس کو نئی گائیڈ لائن دے جائیں، تو پاکستان کی 7 نسلیں ان کو سلام پیش کریں گے. اسی طرح واردہ کا حال ہے کہ ان کی عیاشیاں، ان کی ساری چیزیں ختم کریں. پولیس پبلک کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، پبلک کو ہراس کرنے کے لیے نہیں ہوتی. سٹی پولیس قدرے بہتر ہے ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس سے. تو لہٰذا پولیس ریفارمز اور ہماری جو ہے انرجی ریفارمز، یہ 2 محکمے ایسے ہیں جس میں مریم نے بہت زیادہ کام کرنا اور وہ مسنگ ہے. اب یہ ہے تو پروونشل سبجیکٹ، اب یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو مریم اس میں کتنی کامیاب ہوتی ہے، چاہے اس نے لون ڈپارٹمنٹ کھول دیے ہوں، انہوں نے جناب ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کھول دیے ہوں، اسکولوں میں انٹرپرینیورشپ شروع کر دی ہو، انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے شروع کر دیے ہوں انیشیٹو لیتے ہوئے، انہوں نے جناب اسکالرشپ شروع کر دی ہوئی ہوں، انہوں نے تیر آنی کولیکٹیو شادیوں میرجز ہال کے کانسیپٹ دے دیے ہوں. ایک چیز مسنگ ہے، وہ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے، پولیس ریفارمز اور انرجی ریفارمز. اس کو کنٹرول اگر مریم نے کر دیا نا، تو مریم آنے والی ہسٹری میں پھر مریم کو اپنا خود نام مشرقیہ علوم میں ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری دنیا اس کے نام ڈال دے گی، پوری دنیا اس کے نام ڈال دے گی، جیسے بے نظیر کے آج کل لوگ ڈالتے ہیں نا. تو مریم کو اپنا نام ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کی اپریشیٹ کریں اور پولیس میں فیٹی لوگوں کو ختم کیا جائے، ان پڑھ جاہلوں کو نکالا جائے، ان کو ختم کر کے بالکل نئی ریکروٹمنٹ، ایک نئے ایس او پیز، میرٹ اور نان پولیٹیکل پوسٹنگ ہونی چاہیے. سسٹم کے تھرو جو ٹرانسفر ہونے چاہیے. یہ سفارش پہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے کو پسند نہیں گا، ایسا اچھا لگا تو میں تو سارا دن سنتا رہتا ہوں نا. تو اسی سے تو بیڑا گرک ہوا ہے. پاکستان اور پنجاب پولیس اسٹیٹ کہلا اس لیے رہا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کے کام میں یہ 2 چیزیں مسنگ ہے جو مریم کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اور ہوگا انشاءاللہ. آج میرے آپ کے پروگرام کے بعد ہوگا. شاید بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے بی بی مریم کام کر رہی ہے، اور آپ بھی کریڈٹ دے رہے ہیں کہ جیسے تجاوزات کے آپریشن میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو شاید بھائی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ نون لیگ کا جو بیس کیمپ ہے اس کو بچا پائیں گی، اور کیا میاں صاحب کا بی بی مریم کا جو انتخاب تھا یہ درست فیصلہ ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں، آج سے جب آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی تو بلاول بہت چھوٹا تھا اس وقت. تو زرداری صاحب نے کھپے کا نعرہ لگایا اور اس کو گروم کیا. وہ بلاول بھٹو جو باپ سے ناراض ہو کے 2 دفعہ دبئی چلا گیا، جس نے نواز شریف صاحب کو جو للکارنا شروع کیا، جس نے ایم کیو ایم کو اتنا للکارا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جگہ دے دے. رحمان صاحب ہوتے تھے ان کے وزیر داخلہ، ٹھیک ہے نا، جن کی ڈیتھ ہوگی کووڈ کی وجہ سے. اور وہ ٹائیوں کے میں ان کا بڑا فین تھا، کیونکہ میرا اور ان کا مقابلہ چلتا تھا کہ زیادہ اچھی ٹائیاں کون باندھتا ہے اور کلرفل ٹائیاں کون باندھتا ہے. جیسے آج آپ نے بہت بڑی شاندار ٹائی پہنی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے پہنی چھوڑ دی ہے. میں اسمارٹ کیجول میں چلا گیا ہوں اور آپ جو ہے نا فارمل کیجول سے نکل آئے ہوئے، فارملی آپ کپڑے پہننا شروع کر دیا. تو میں کہوں گا کہ مریم کی وہ مریم جو اپنے باپ کو اسسٹ کر رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس پہ بیٹھ کے، اس مریم میں اور اس مریم میں فرق پڑ چکا ہوا ہے. جیسے عمران خان وہ عمران خان پرائم منسٹر بننے سے پہلے والے عمران خان، پرائم منسٹر کے بعد والے عمران خان اور اب والے. اس طرح نواز شریف، وہ نواز شریف 97 والا نواز شریف اور آج کے نواز شریف تجربے کا کوئی نعمت بدل نہیں. تو میں تو یہ جو دوڑ ہے نا کہ میرے ووٹرز کتنے آئیں گے، یہ جو اگر ہم نے پیکا ایکٹ کو بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رائز کر دیا اور کوئی جھوٹے وی لاگز نہ ہوئے اور جھوٹ کا انبار نہ ہوا اور ریاست پاکستان کے خلاف سازش نہ کرنے والے اینکرز اور اینالسٹ اور وی لاگرز
کو ہم سنیچ کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو آپ یقین مانیں کہ پیکا ایکٹ تو ہم قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. یہاں پہ تو پیکا کو کون مانے گا, آپ بتائیں نا مجھے. یہ تو قرآن میں ہمارے سپہ سالار نے 3-4 دفعہ وہ پڑھ دی سورت کہ جس میں کہا تھا کہ بغیر تحقیق کے کوئی آپ پروگرام مت کریں جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو. تو یہ سو کالڈ صحافی آپ نے مجھے صحافیوں کی طرف لے کے جائیں گے, پھر وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. مجھے لگے گا سارے ارشاد بھٹی ہیں, مجھے لگے گا سارے کے سارے جو ہے نا وہ غنی صاحب ہیں, مجھے لگے گا سارے یہ ان بتوں کی باتیں چھوڑ دیں. محیط پیر زیادہ اس قسم کے جامی اور شامی اور نامی اس قسم کے آپ چیزیں چھوڑ دیں. یہ کنونشنل لوگ ہیں, دھاڑی باز لوگ ہیں, انہوں نے دھاڑیاں لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے ویوز لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تسلی ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوتی, یہ ویلاگ بناتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, انسان کے بچے بن کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ویلاگ پہ اپنے باپ کے بچے نہیں بنتے. پھر یہ باتیں کہیں گے کہ میرے خلاف چلے جائیں کورٹ میں. ٹھیک ہے, لیکن یہ باز ہی نہیں آتے, پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. آپ پارٹیز کے خلاف باتیں کریں نا. آپ کہیں نون لیگ ٹھیک نہیں ہے, آپ کہیں پیپلز پارٹی ٹھیک نہیں ہے, آپ کہیں پی ٹی آئی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ ججز کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر میں پولیٹیکل ہمارا پروگرام ہو جائے گا, ہم نے مریم پہ بات کرنی تھی. اب مجھے یہ بتائیں اگر نون لیگ 5 ججز کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی 5 ججز کے حق میں ہے, تو کیا وہ ججز نیوٹرل ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ججز رہے کہ گورنمنٹ 5 کو نہیں رکھنا چاہتی, وہ کہتی ہم نے رکھنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ججز میڈیا پہ بیٹھتے ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے؟ آپ بتائیں. تو آپ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے اینکرز؟ ہمارے رات کے 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک اصل عدالت چیف جسٹس ایک اینکر بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ملک ریاض سے گاڑی بھی لے لیتے ہیں, ملک ریاض سے انڈر دا ٹیبل ساری چیزیں بھی لے لیتے ہیں. اور آج کیا حامد میر صاحب کا ویلاگ وائرل ہو گیا کہ میں نے جمائمہ کے کہنے پہ پہلی دفعہ کیپٹل ٹاک میں عمران خان کو بلایا تھا. مجھے تو حامد میر صاحب کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ عمران ریاض کی روح میں یا ان کے اندر, عمران ریاض کے اندر ان کی روح چلی گئی ہے. وہ ہیں کس کے ساتھ؟ ان کو تو خود گولیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پیکا ایکٹ کو میں تو کہتا ہوں پیکا ایکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے, سینسرشپ ہونی چاہیے, اچھی ہے, لیکن اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں جو ہے نا وہ بات کرنے کی اجازت دی جائے. بات سچی ہو یا جھوٹی ہو, اس کو کیا صحافی اوپر سے حدیثیں نعوذ باللہ لے کے اترے ہیں کہ ہم سچی بات کریں گے؟ سورس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. سارا دن میں ایم پیز کے ساتھ اگر پھرتا ہوں, مجھے یہ بتا وہ سارا دن جھوٹ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوں گے, تو کیا میں ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ کے ساتھ کر دوں؟ آغا صاحب آپ بتائیں مجھے, تو کون سا سورس یار؟ پرویز رشید صاحب کی نوکری ختم ہو گئی اسی سورس کے چکر میں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات لیک کہاں سے ہوئی ہے. تو سورس بتائیں نا بھائی. آپ اگر سورس نہیں بتاتے, سورس ہڈن ہے, کہاں لکھا ہوا ہے سورس ہڈن ہے؟ آپ بتائیں کہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے. یعنی یہاں پہ مولویوں کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے برانڈ پہ اوبائے نہیں بکتے, لیڈیز کے سکارف نہیں بکتے, نالے پراندے اور انڈر گارمنٹس بکتے ہیں. تو جہاں پہ مولویوں کا یہ حال ہوگا تو وہاں پہ پٹواریوں, پولیس والوں کا اور محکمے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو مریم اگر کوئی کام اچھا کرنے لگی ہے تو پی ٹی آئی اس کو کام کرنے دے بھائی. کوشش بہت کر رہی ہے. ہاں مجھے یہ اعتراض ہے کہ مریم اپنے ایم این ایم پی ایس کو ساتھ لے کے ان کے پروٹوکول میں وہ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ وہ جہاں پہ بھی جا رہی ہے اس محکمے کا بندہ ہونا چاہیے یا اس سے ریلیٹڈ منسٹر ہونا چاہیے. باقی بندوں کو ایم این اے پورا کا پورا قافلہ کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے. یعنی کام ہی کوئی نہیں, کیونکہ 4 لاکھ تنخواہیں انہیں کر دی ہے مریم نے جو غلطی کی ہے, ان کو پیٹرولنگ مل گئی ہے, ان کے پاس کام کوئی ہے کوئی نہیں. مریم باقی کہاں, ان کی بات تو سنتی نہیں ہے. وہ بیچارے پیچھے وہ جو ٹوچر نہیں ہوتے کوریئر مین کے طور پہ, کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں, اور وہ سیلفی کھنچواتے رہتے ہیں مریم کے ساتھ. تو کم از کم ان کو یہ کام دے, ایم این ایم پی ایس کو کہے کہ وہ آئین پاکستان پڑھیں, وہ پڑھنے لکھنے کے بعد وہ اپنی اپنی اسائنمنٹ ان کو دیں. وہ محکمے کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹل, ان کے ساتھ ان کو اسائن کریں
تاکہ ایم این اے ایم پی ایس کوئی کام کرنے جو کہ ہوں. یہ میٹر لگوا دینا, گلی ٹھیک کروا دینا, یہ کھمبے توڑوا دینا, کاؤنسلر والے کام ایم پی اے کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ کاؤنسلر جو ہے وہ 10 لاکھ میں بنتا ہے اور ایم پی اے 10 کروڑ میں بنتا ہے, کام وہ کاؤنسلر والے کر رہا ہے. تو پھر مریم عزت کیسے کرے گی بتائیں نا ذرا مجھے, جو ایم پی ایسے کام مانگے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کو اور میرا پیسہ ہے اور ایم پی اگر مریم کو کہہ دے کہ میرے یہاں پہ بجٹنگ ہے, میرا حلقہ ہے, اس کے اندر سے یہ چیزیں 3 ارب روپے کا بجٹ میرے حلقے میں چاہیے ڈیولپمنٹ کا, اور وہ فنڈ آ جائے محکموں کے پاس, ایم پی اے کے اکاؤنٹ میں تو نہ آئے, اور وہ کہے گی میں نے یہ کام کروا دیا, تو وہ پیسہ تو آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ ہے. جی ہاں, اور وہ بھی ادھار کا آئی ایم ایف سے لیا ہوا. اور یہ کچھ چیزیں غلط ہیں, جس کو مریم کو ڈریس اپ کرنا پڑے گا, پولیس کو, جی ہاں, وابڈا کو, اور ایم پی ایم این ایس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور ان کے پروٹوکول ختم کروا کے ان کو کام پہ لگائیں. ویلے سارا دن بیٹھے مکھی مارتے, تنخواہ آپ نے دیکھی, آپ نے ان کو نوکر بنایا ان کی تنخواہ لگا کے. ایم این اے کانٹریکچل, ایم این اے ایم پی ایس کانٹریکچل امپلائمنٹ پے رول پہ ہوتی ہے, تو ان کو کام کروائیں, ان کو سکھائیں. انٹرپرینور پہ مجھے یہ بتائیں, زندگی میں کوئی ایسا محکمہ ہے کہ جس میں آپ پیسہ لگا کے آئیں اور اس کے بعد آپ کو جو تنخواہ دے دی جائے, آپ کو کام نہ آتا ہو؟ مجھے یہ بتائیں ایم این اے ایم پی ایس کا کام کیا ہے؟ آپ بتائیں کوئی محکمہ ایسا ہے کہ مجھے کام نہ آتا ہو لیکن مجھے تنخواہ 4 لاکھ روپے مل رہی ہے, میں نے صرف اسمبلی میں آگے ووٹ دینے ہیں. لہٰذا یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آہستہ آہستہ مریم اگر 2 سال ٹک گئی تو مریم جو ہے نا وہ پھر رضیہ سلطانہ بنے گی. مجھے اگر بے نظیر جلدی شہید ہو کے رضیہ سلطانہ نہ بن سکی تو مریم رضیہ سلطانہ ضرور بنے گی, لیکن مریم کو بہت سارے سٹیپ لینے پڑیں گے. ووٹ بینک کی فکر نہ کرے, 99 میں بھی ووٹ بینک ختم ہو گیا ہوا تھا. غلط بیانیوں کا ووٹ بینک نہیں چاہیے, غلط لاروں کا 2 نمبر نعرے لگا کے ووٹ بینک نہیں چاہیے. ہمیں اپنے ایس او پیز کے ذریعے, اپنے آئین کے ذریعے, ہمیں اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے جو گائیڈ لائنس یہ دیتے ہیں ایم این اے ایم پی ایس, وہ گائیڈ لائن دیں کہ ہم نے ساتھ میں یہ کام کرنے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, یہ ٹاسک ہے, اتنے % ہوا ہے, ان کی ایویلویشن کریں. اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم. عسکری صاحب اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم. میں آپ کو بات سمجھتا تھا, آپ لمس میں لیکچر دیتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے آپ سے لیکچر لینے چاہیے. میں بھی ایک کارپوریٹ ادارے کو ہیڈ کر چکا ہوں اور ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں. مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو سکھانا پڑ رہا ہے اس عمر میں, تو آپ بچوں سے سیکھیں. نوجوان آپ سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں, آپ جن کو پڑھاتے رہے ہیں اب آپ جا کے ان سے پڑھنا شروع کریں, ایسی باتیں نہ کیا کریں. لہٰذا مریم میں رضیہ سلطانہ بننے کے پورے چانسز ہیں. جس طرح ایوبی بننے کے, صلاح الدین ایوبی بننے کے نواز شریف میں تھے, شہباز شریف صاحب میں نہیں. شہباز شریف صاحب محمد بن قاسم بننے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مریم ضرور رضیہ سلطانہ بن سکتی ہے پاکستانی, اور میں سمجھتا ہوں فتوحات کر سکتی ہے اگر اس نے پولیس, وابڈا, انرجی سیکٹر اور ایم این اے ایم پی ایس کو کنٹرول کر لیا, تو ان کو بتا دیا کہ تمہاری ڈومین یہ ہے, تمہارا کام یہ ہے. بس تمہارا کام گلیاں صاف نہیں کرنا, ورنہ سارا دن ایم پی اے کو دے 4 لاکھ روپے دے دی, جھاڑو پکڑو اور لیڈ کرو, صفائی کرو, یہاں پہ گاڑیاں کھڑی, ان سے یہ کام کروا لینا. ویلے بیٹھے ہوتے ہیں, تو نہیں کہتے یار ساڑا کام ہی ختم ہو گیا, ساڑے کوئی کام ہی کو نہیں. انہوں نے 4 لاکھ روپے دے کے نہ کام تے لایا ہے تے نہ کام کروایا ہے, صرف انہوں کو ووٹ پوایا ہے. آؤ تالیاں بجاؤ, یہ کرو, یہ کام نہیں ہے. آپ اتنے بڑے بجٹ پہ آپ نے اسمبلی میں ان کو لے کے بیٹھے, ان کو کام سکھائیں, اور جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو آگے لے کے آئیں, جن کا تجربہ ہے. رائٹ پرسن فار رائٹ جاب رکھے. جو ایم پی اے اسکلڈ نہیں ہے اس کو ایم پی اے کی ٹکٹ ہی نہ سوچے کہ یہ کون سا اسکل آتا ہے, اس کو اس پارلیمانی سیکٹری بنائیں, اس سے کام لے نا, یعنی ڈیولپمنٹ میں کام لیں ایم پی ایس کو, ٹھیک ہے نا. کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارے وہ لگتا ہے کہ جاب کے بعد وہ پیٹ بڑھائے ہوئے ہیں. یقین مانے میں پچھلے 6 ماہ میں ایم پی ایس کو چیک کر رہا ہوں, ان کی آپ جیسے پولیس والوں کی توندے نکل آئی ہیں نا, ان کی اگر آپ بیلٹ لگا کے چیک کریں تو ایم این اے ایم پی ایس کے جو ہے نا وہ 3-3, 4-4 انچ پیٹ بڑے ہو گئے ہوئے ہیں. پھر پہلے جیبوں لانے پہلے سی اور گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ تو تنخواہ 4 لاکھ ہے نا, تو جو پکس ملتے ہیں اگر میں بتا دوں تو کل کو میرے ایم پی اے دوست کے گھر کے باہر وہ رش لگ جائے گا, لوگ اور اس کو کھانا شروع کر دیں گے, وہ کہیں گے پڑی صاحب تو چنگا نہیں کیتا میرے پاس, ٹھیک ہے.
وہ ابھی مریم میں بہت پوٹینشیل ہے, اس کو ووٹ بینک کی فکر نہیں کرنی چاہیے, وہ حق اور سچ کی باتیں کرے. میں نہیں سمجھتا کہ مریم کو کوئی جھوٹ بولے گی یا اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. جو جھوٹ بول چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, سچ بولے, سچ کی جیت ہوگی, اور یہی پاکستان کا فیوچر. شکریہ شاہد بھائی, آج کا پروگرام جو ہے بڑا اچھا رہا, اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ شاہد بھائی کی کھٹی میٹھی باتیں بھی آپ نے سنی, اور انشاءاللہ پھر شاہد بھائی کو تکلیف دیں گے ایک اچھے سے پروگرام کے ساتھ, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. شاہد بھائی بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تھینک یو ویری مچ شاہد بھائی. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو.